اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے. ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے، اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو، یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں، اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں. اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی، جانا بھی، پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے، لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی، پھر بھی میں جھکا نہیں. ماشاءاللہ. اور میرے 3 بہن ہیں، اور میں خود ہی ہوں اکیلا. الحمدللہ. اتنی سی بات کہی. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. آمین آمین. مائک جی، مائک نمبر 2 سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے. میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے. بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. یس. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں نہیں نہیں. کوئی بھی فزیکل دباؤ؟ کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں. بالکل نہیں نا. کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے دل سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے، اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے.
اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. You can pray for him but you cannot pray to him or through him. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہو تو ان کو موقع دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. میں پہلے ہندو تھی. میرا نام میگا تھا. مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا. میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں. کوئی دباؤ نہیں. کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کر رہے؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. ہاں جی. اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन निशा देखा जाता है क्या. भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और